السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ میرے 200 ویڈیو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں اس مقام تک پہنچا کہ میرے 200 ویڈیو مختلف ٹاپکس پہ آج کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو آپ سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس میں عربی بھی سکھایا جاتا ہے، مندروں میں جا کے پروچن بھی جو کیا ہوں اللہ کے بارے میں وہ ہے، اور پھر کچھ موٹیویشنل ویڈیوز ہیں جو انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، اور پھر اس میں عربی بھی سکھایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے اکٹھا کی ہیں اور میرے چینل پہ میں نے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور یہ آپ لوگوں کا بھی سپورٹ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہو اور اس سے کچھ لوگ تو مستفید ہوتے ہوں گے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جس نے میرا عزم بلند کیا ہے اور مجھے آپ لوگوں تک جو میں جانتا ہوں وہ باتیں پہنچانے کی ہمت دی ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کے لیے ہم نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں۔ ہم اگر کہیں جانا رہتا ہے، ہمیں اگر کچھ ہمارے گھر میں شادی رہتی ہے تو ہمارے پلاننگ تو بہت سارے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے کیا پلاننگ کیا ہے ہمارے رمضان کے لیے کہ ہم کتنی عبادتیں کریں گے، کتنے نوافل پڑھیں گے، کتنا قرآن پڑھیں گے، کتنا قرآن کی سمجھ پیدا کریں گے، کتنے لوگوں کی مدد کریں گے، کتنے لوگوں پر رحم کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کریں گے۔ یہ ساری چیزوں کا ہم نے کچھ پلاننگ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو آج بھی وقت ہے کہ ہم اس ساری چیزوں کا پلاننگ کریں۔ آج میں آپ کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں جو بتایا ہیں 5 چیزیں نماز کے سلسلے میں یا عبادت کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک یہ کہ ہونا چاہیے حضور قلب، پھر تفہیم، تعظیم، ہیبت اور رجا۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب یہ 5 چیزوں میں سب سے پہلا انہوں نے لیا ہے کہ حضور قلب، دیٹ از پریزنس آف مائنڈ، یعنی جب جو کچھ بھی ہم کریں گے نماز میں، یعنی ہمارے ایک ہوتی ہے باطن کی نماز اور ایک ہوتی ہے ظاہر کی نماز۔ ظاہر میں جو ہم ایکشن کر لیتے ہیں وہ ظاہر کی نماز ہے، اور باطن میں جو روح یعنی ہمارے خیالات کہاں رہتے ہیں وہ باطن کی نماز ہے۔ تو ہمارا پریزنس آف مائنڈ ہونا امپورٹنٹ ہے۔ ہم ایکشن تو کر لیتے ہیں مگر پریزنس آف مائنڈ، ہمارے خیالات، ہمارے تفکرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ سر کے سجدے تو ہوا کرتے ہیں کعبے کی طرف، دل کے سجدے نہ معلوم کدھر ہوتے ہیں۔ شیطانی وساوس ہمارے درمیان میں خلل پیدا کرتے ہیں نماز میں، تو ہم کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑے گا کہ ہمارے خیالات نماز کے وقت میں اسپیشلی کہاں پہ ہے۔ کیا ہم جو قرات کی جا رہی ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہے؟ کیا ہم اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نماز میں آپ کا رجحان یا آپ کا خیال ایسے ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ ہمارا خیال ہر وقت نماز میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں حضور قلب، دیٹ از پریزنس آف مائنڈ۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، واٹ ایور وی ڈو اینڈ واٹ ایور وی سے، دیٹ شوڈ بی ان پریزنس آف مائنڈ، یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تفہیم یعنی انڈرسٹینڈنگ۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے۔ یعنی آج تو ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم قرآن جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ رمضان کا مہینے میں ہدایت نازل کی گئی، نصیحت نازل کی گئی، رحمت نازل کی گئی، لوگوں کے لیے شفا نازل کی گئی، لوگوں کے لیے برہان دلیل نازل کی گئی۔ یہ کس لیے تھی؟ کہ اس کو ہم سمجھیں، مگر ہم لوگ اس کو سمجھنے سے رہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ تو جب نماز میں کچھ پڑھا جاتا ہے تو پھر ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، پھر ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ تو مومن کی تو ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یعنی مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں
تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ کب پاسبل ہے؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ آج تک ہم نے بہت ساری لینگویجز کو سمجھ لیا، مگر کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی لینگویج کو نہیں سمجھ سکتے؟ ہمارا ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ ہم کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ نے جو کمانڈمنٹس دیے ہیں، جو اللہ نے احکامات قرآن میں نازل کیے ہیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر پھر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ رمضان میں ڈیٹرمائن ہو جاؤ، ریزالو کر لو، یعنی مصمم ارادہ کر لو کہ آج کے بعد ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 3 جو انہوں نے بتایا ہے کہ تعظیم، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھنا اور اپنے آپ کو بہت ہی پست سمجھنا، یعنی ہیوملٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ایک ایگزامپل کے ذریعے اگر ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر ہم کسی بادشاہ کے سامنے چلے جائیں، دنیاوی بادشاہ ہے، اس کے سامنے اگر ہم چلے جائیں تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس سے کچھ بات کر لیتے ہیں تب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جو ہم بات کرتے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، اور پھر جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو پھر ہم اوبیڈینٹ بن جاتے ہیں، یعنی اس کرتے ہیں جو اس نے حکم دیا ہے۔ تو اور اس کے سامنے پھر ہم ایک ہمارے اندر ہیبت اور او فیلنگ رہتی ہے، یعنی ریسپیکٹ کے ساتھ فیئر یہ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ہمارے اندر فروتنی آ جاتی ہے جب ہم اس کے سامنے کھڑا رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اگر ہم ہماری اپنی حقیقت دیکھیں گے اس یونیورس میں، اس برہمانڈ میں، تو ہم ایک ذرے کے مانند بھی نہیں ہیں، ہم مائکروسکوپک اسٹرکچر بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم اکڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری نماز میں، ہماری عبادت میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہونی چاہیے، ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ہم سے بڑا سمجھنا چاہیے، اور کیونکہ وہ ہے ہی، آپ بڑا سمجھو اس کو یا نہ سمجھو، وہ آلریڈی بڑا ہے ہی، وہ حمید ہے، وہ تعریف والا، تعریف کے سزاوار ہے، وہ آلریڈی پریز وردی ہے ہی ہے۔ تو آپ کے تعریف کرنے سے، آپ کے بڑا سمجھنے سے وہ بڑا نہیں بننے والا ہے۔ تو تیسری چیز ہے ہیبت۔ ہیبت یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ خوف کے جیسی ہوتی ہے، یعنی جب میں نے بتایا کہ جب ہم کسی بادشاہ کے سامنے چلے جاتے ہیں اور اس کے سامنے ہم تھوڑے سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ اب یہ کیا سنائے گا، کیا کہے گا، یہ حساب سے اس طریقے سے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کو ایک ہیبت ہونی چاہیے کہ اللہ، کیا یہ میری عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں، میں اتنے عظیم اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور یہ اس گناہگار کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس گناہگار کی عبادت کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے اندر ایک خوف ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ایک رجا ہونی چاہیے۔ رجا یعنی امید، امید یعنی ایک یہ چیز کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ایک امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم کو روز قیامت کے دن میں اس کا اچھا مبادلہ دے گا، اچھی جزا دے گا، اچھا بدلہ دے گا، کیونکہ وہ یوم الحساب ہے، وہاں پہ وہ حساب لینے والا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد میں اس سب چیزوں کا حساب لیا جائے گا، اور اس وقت ہم کو حساب ہمارا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب بہت ہی آسان لے لے۔ اور اس طریقے سے یہ 5 چیزیں امام غزالی نے بولی ہے۔ آج ہماری جو نماز ہے نا، وہ ہم بڑی نماز سے غافل ہیں، بھلے سے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بھی، ہم اپنے آپ کو بھی، کہ ہم جاتے ہیں نماز کے لیے مگر ہمارا دھیان نماز بھی نہیں رہتا ہے، ہمارا دھیان اسی کی طرف رہتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جس چیز کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ رہتا ہے۔ اگر ہمارا اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ ہے تو ہم دنیا کے ہی ہمارے خیالات نماز میں آ جائیں گے، ہمارے دل میں خیالات دنیا کے ہی آ جاتے ہیں۔ ہم جس چیز کے بارے میں نماز سے پہلے جاتے ہوئے سوچتے ہیں، اس چیز کے تعلق سے ہمارے خیالات، ہمارے اندر وہ خیالات اور ہمارے اندر وہ وساوس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کی اور اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھا، ہیبت طاری ہو گئی، تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ہی خوف اور رجا رہے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کو پائیں گے کہ ہم
اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہماری عبادت بن جائے گی۔ تو ہمیں اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔